السلام علیکم جی، میں ہوں حنا سلمان ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے لیے حاضر ہوں. تو ویورز، آپ نے کہاوت سنی ہوگی، کتا کتے کا گوشت نہیں کھاتا مگر یہاں پولیس والا پولیس والے کا گوشت ضرور کھاتا ہے. اس کے پیچھے کیا سائیکی ہے، کیا چیز ہے، ہم نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کو بتائیں کہ جو اتنا بڑا ڈپارٹمنٹ ہے اس کی اچیومنٹس کیا ہیں، اس کی نگیٹیوٹی کیا ہے، اور معاشرے میں وہ کتنا کہتے ہیں اچھا کام کر رہی ہے اور کتنی پروفیشنلزم کا مظاہرہ کر رہی ہے. تو آج اس گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارے ساتھ جو فارمر ڈی ایس پی ہیں عزیز اللہ خان صاحب، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. وہ ایڈوکیٹ بھی ہیں اور ان کے وی لاگز جو ہیں انہوں نے تہلکہ مچایا ہوا ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ I'm fine جی. بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ. سر. اس کہاوت سے شروع کیا کیونکہ آپ نے بھی اسی کہاوت سے اپنا وی لاگ شروع کیا تھا. وہ میں تو بھول چکا تھا اس کہاوت کو، لیکن پھر یاد آ گئی، کچھ ایسی چیزیں یاد آ گئیں کہ جی پولیس والا اپنے ہی پولیس والے کا دشمن ہوتا ہے. وہ اس لیے کہ اب اگر آپ صرف مثال لیں ریٹائرڈ پولیس آفیسر کی، ریٹائرڈ پولیس اس نے اپنی زندگی کے 35 سال 36 سال، میں نے 37 سال اپنی زندگی کے دیے جی. اور جب آپ جاتے ہیں کسی تھانے پہ کسی سینئر کے پاس تو وہ آپ کی بات نہیں سن رہے ہوتے ہیں. وہ پریفر کرتے ہیں پیسوں کو، وہ پریفر نہیں کرتے اپنے ان کولیگس کو جنہوں نے اپنی خدمات دیں اتنا عرصہ، اور اس کے بعد وہ آپ کو لفٹ ہی نہیں کرائیں گے. اس پہ ہم نے پھر ایک باقاعدہ ایک ریٹائرڈ پولیس افسران کی میں نے بنائی ہے جی اپنی یونین ٹائپ. اس سے ہم ان کو جھنجھوڑتے رہتے ہیں، کہتے رہتے ہیں. اور جو آپ نے بات کی ہے نا کتا کتے کا گوشت، یہ آزما کے دیکھ لیں. کوئی پولیس والا اگر کام کے لیے جائے گا، چاہے وہ سینئر رینک بھی ہے، میں نے سینئر رینکس کو بھی ذلیل ہوتے دیکھا ہے. میں نے آئی جیز کو دیکھا ہے جو ریٹائر ہو گئے اور وہ ڈی پی او کو کال کرتے ہیں، ڈی پی او ایک دفعہ سنتا ہے یا ڈی اے جی ایک دفعہ سنتا ہے، اس کے بعد وہ سنتا نہیں ہے. وہ پھر ٹرکھائے گا، آپریٹر کو کہے گا یار ہمیں باتیں کرتے ہیں جی، ریٹائر ہو گئے ہیں اب بھی جان نہیں چھوڑ رہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. پھر کام پڑ گیا، پیسے اہم ہیں، آپ کی ذات اہم نہیں ہے اور نہیں کریں گے کام. بہت سے پولیس افسران میں نے دیکھے. 9 مئی کا میں نے ابھی ذکر کیا، 9 مئی میں بہت سے پولیس والوں کے رشتہ دار قابو آئے ہیں. جیو فینسنگ جس کی یہ بات کرتے ہیں، جیو فینسنگ تو کسی کو بھی لبیڑ لینا آپ. جیو فینسنگ اگر آپ سمجھتی ہیں تو میں ناظرین کے لیے عرض کر دوں، جیو فینسنگ یہ ہے کہ اگر کچھ ایریا آپ کر لیتے ہیں کہ جی اس ایریے میں جب واقعہ ہو رہا ہے تو اس وقت کون کون ہے ادھر جی، اس کی سیل آئی ڈی ہے، اس کی لیک ہے. اس سے پھر یہ جاتے ہیں تمام جو ہوتی ہیں آپ کی موبائلز کمپنیاں، ان سب کے پھر لیے جاتے ہیں کہ اس ایریے میں اس وقت کون کون تھا. اور جس کا بھی فون آ گیا وہ پھنس گیا. اور لوکیشن آئی، آپ چاہے وہاں ویسے گزر رہے ہیں رکشے پہ، آپ پھنس گئے. اب جو 9 مئی والا ہوا ہے، جناح ہاؤس والا، یہ سارے یہی ہوا ہے نا جی. 50% بے گناہ لوگ، مجھے پتہ ہے، میں نے ان پولیس افسران سے بھی انٹرویو کیے ہیں تو وہ بیچارے روتے ہیں. پھنس گئے. پھنسنے والوں کے علاوہ تفتیش کرنے والے روتے ہیں کہ جی ہم خدا کو کیا منہ دکھائیں گے، کیونکہ سب کو پتہ ہے کیا ہوا. 50% بے گناہ لوگ ہیں جو آج بھی جیلوں میں پڑے. چلیں عزیز اللہ خان صاحب، لیٹس ناٹ بی پولیٹیکل بیکاز آر ایجنڈا از ویری مچ ڈفرینٹ. نوری ناری خاکی کا کانسیپٹ پولیس میں بہت زیادہ گرم ہے. وہ کانسیپٹ کیا ہے؟ یہ کنسیپٹ میرے استاد جو تھے نا، جن سے میں نے ٹریننگ کی، مار عبد الرحمان سیال ایس پی ریٹائر ہوئے جی، وہ کہا کرتے تھے. اور اس کے بعد میں نے پہلی دفعہ جب ریٹائر ہوا، میں 18 کے بعد میں نے لکھنا شروع کیا تو نوری اور ناری خاکی کا کنسیپٹ دیا میں. یہ کون سے 3 سائڈز ہیں پولیس کی جو کہ عوام کو نہیں پتہ کہ نوری ناری اور خاکی کیا ہے؟ دیکھیں، جو نوری ہیں وہ پی ایس پی کلاس ہے. اچھا ٹھیک ہے. اے ایس پی آتے ہیں، گریجویٹ ہوتے ہیں یا کچھ ماسٹر ڈگری ہے کر کے آئے، وہ پی ایس پی ہو گئے. سی ایس ایس کیا. پی ایس پی جو ہے وہ پاکستان پولیس سروس ہے، پریویلیجڈ ہے. تو وہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ شہزادے ہیں. اچھا. وہ سونے کا چمچ منہ میں لے کے آئے ہوئے ہیں. اور جیسے کچھ کام وہ غلط بھی کرے تو انہیں کہا جی بچہ ہے، چھوڑ دیں جی، کیا ہے جی، کل کا بچہ ہے. اثاثہ ہے پاکستان کا. پھر 3 سال میں یہ ایس پی ہو جاتے ہیں اور 5 سال میں یہ ڈی پی او لگے ہوتے ہیں. اب ان کے محتاط جن کو میں ناری یا خاکی کہتا ہوں وہ ان کے انڈر ہوتے ہیں. اور ان 5 سال والے کا تجربہ جو ہے وہ 30 سال والے افسر کے تجربے سے زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ نوری ہیں. اور نوری غلطی تو نہیں کرتے نا جی، غلطیاں خاکی اور ناری کرتے ہیں. اب ناری میں اگر آپ لے ہیں تو ناری ہو جائے گا جی وہ جو اے ایس آئی
اسسٹنٹ سب انسپیکٹر پولیس سے آتے ہیں, بڑی مشکل سے سب انسپیکٹر ہوتے ہیں, پھر انسپیکٹر ہوتے ہیں, پھر ڈی ایس پی تک وہ ختم ہو جاتے ہیں جی. ٹھیک ہے. جیسے میں تھا, اچھا, میں ناری میں تھا. ہاں, پھر خاکی ہیں جو وہ کانسٹیبل بھرتی ہوتے ہیڈ ہیں, کانسٹیبل. کانسٹیبل ہوتے ہیں پہلے, اچھا. ہیڈ کانسٹیبل نہیں ہوتے, پھر ہیڈ ہے. کانسٹیبل, پھر اے ایس آئی, اور وہاں تک ان کی سروس سب انسپیکٹر تک بڑی مشکل سے جاتے ہیں. تو یہ اس لیے دیا گیا کہ ایک سپیریئر ہیں, خود کو سپیریئر سمجھتے ہیں. آپ ان کی گاڑیاں دیکھیں, آپ ان کی سٹائل دیکھیں, آپ ان کا آفس دیکھیں. تو سب سے زیادہ جو کرپشن ہوتی ہے وہ ان تینوں میں سے کس زیادہ اسٹریٹا میں آتی ہے؟ دیکھیں, کرپشن جو ہو رہی ہے وہ تو سب میں ہو رہی ہے. لیکن ہمیشہ سے کہا جاتا ہے نا کہ نچلے والے سٹاف سے زیادہ شروع ہوتی ہے, نہیں, یا اوپر والے سٹاف سے زیادہ شروع ہوتی ہے. نچلے والا بیچارہ تو اگر 50,000 لے گا ایک تھانے دار, تو 25,000 اس بلکہ 3 حصے ہو جاتے ہیں پھر اس کے. اچھا, اس کو ڈیوائڈ ایک کرنا وہ پڑ ایس جاتا ایچ او کو دے گا, ایک حصہ ایک ڈی ایس پی کو دے گا, ڈیوائڈ کرنا پڑ جاتا ہے, ڈیوائڈ کرے گا. پھر جو ڈی ایس پی اکٹھے کرے گا وہ اوپر دے گا. لیکن اب ٹرینڈ کچھ چینج ہوا ہے. اب یہ نہیں ہے, اب بہت سے لوگ جو فیسلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں, مثلاً ایک یہاں اے ایس پی نئے ہیں, ینگ ہیں, اسمارٹ ہیں, تو جو ان کے ارد گرد لوگ ہیں گھیرا ڈالتے ہیں. وہ آتے ہی کسی ریفرنس سے آئیں گے اور آ کے پھر وہ کہیں گے سر میں دبئی گیا تھا تو سر میں پرفیوم لایا آپ کے لیے, سر یہ موبائل فون ہے جی, آئی فون 16 ہے جی, جو آپ رکھیں سر, میں آپ کے لیے لایا ہوں. تو سر پھر ان کے یہ دوست بن جاتے ہیں, پھر انہی کی دوستیاں چلتی رہتی ہیں. فٹیک زیادہ ڈالی جاتی ہے, اب دوسرا فنڈ کھایا جاتا ہے. یہ جو جتنے پی ایس پی ہیں یہ فنڈز کھاتے ہیں, کروڑوں روپے کے فنڈز ہیں. کوئی حساب نہیں, کوئی آڈٹ نہیں. آڈٹ کرنے والے بھی وہی, خرچ کرنے والے بھی وہی, جہاں مرضی خرچ کریں. اچھا, پولیس کا جو کانسیپٹ ہے ریفارمز بھی ہوئیں اور بہت کچھ ہوا, چیزیں بدلی بھی ہیں, ایسا نہیں ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ خواتین ہمیشہ سے ہی پولیس کے پاس جانے سے کتراتی ہیں. کہیں ریپ ہو جائے, کہیں ہراسمنٹ ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے تو وہ پولیس کے ہاں نہیں جاتی, وہ معاملہ رفع دفع کر دیتی ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں, ایک لڑکی جس کے ساتھ زیادتی ہو گئی, پہلے تو وہ جو اس کا بیان لے گا وہ ایسے ایسے سوال کرے گا وہ, اور پھر اس کے بعد معذرت کے ساتھ سوشل میڈیا والے مائک لے کے گھس جاتے ہیں, ایسے ایسے سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کیا فیل کر رہی تھی. اس کے باپ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی کیا فیلنگ ہے جی, آپ کی بیٹی سے زیادتی ہوئی, مجھے بتائیں یہ کون سا ہے. پھر آگے آپ نے مقدمہ درج کر لیا, پھر آپ میڈیکل کرانے جائیں گے, میڈیکل ہوگا, طرح طرح کے سوالات ہوں گے, کیا کیا تھا اس نے, کیسے کیا تھا اس نے. پھر آپ کورٹ میں کیس لے کے جائیں گے, پھر کورٹ میں وہ بچی جائے گی, پیش ہوگی, 5 سال کیس چلتے ہیں, وکلا طرح طرح کے سوالات کرتے ہیں. تو مجھے بتائیں وہ کیسے جائے. انہوں نے کیا تھا, کورٹس بنائی تھیں کہ جی ایسے کیسز میں خواتین کے علیحدہ کورٹس ہوں گے. بالکل کہا کیا ایک شیشہ لگا ہوگا جس میں وکٹم جو ہے وہ اس کو نہیں دیکھ سکے گا جو جس نے زیادتی کی ہے, اور وہ باقی لوگوں کو بھی بچی کا بیان ہوگا. لیکن ہم لوگ کر ہی نہیں رہے. وہ کورٹ کاغذوں میں بنی ہے, وہ کورٹس آج تک نہیں بن سکیں گی. اسی طرح آپ دیکھیں کہ اگر دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے, ہم آج تک یہ نہیں کر سکے کہ سوشل میڈیا کو آپ چھوڑیں, یہ جو آپ کی واٹس ایپ پہ آپ لے لیں نا جی, زوم پہ کر لیں, آپ گواہی لے لیں اس بچی کی. نہیں, آپ نے بلانا ہے, صبح سے آ کے وہ بیٹھے پوری دنیا میں زوم پہ ہوتا ہے اس وقت, پوری ہو رہا ہے جی, ایویڈنس دی جا رہی ہے کورٹس میں. نہیں, ہمارے ہاں نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا؟ بچی آئے گی باپ کے ساتھ, بھائی کے ساتھ, صبح سے بیٹھی رہے گی, شام 4 بجے پتہ جج صاحب کہیں گے جی پیشی بے رگلی مل گئی ہے, یا وکیل نہیں آئے گا. تو کیوں جائے وہ وہاں؟ اچھا, ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ جو ریپ کے کیسز ہیں اس کی ایف آئی آر درج نہیں ہوتی. کیا وجہ ہے اس کا؟ سب سے بڑا المیہ ہے پاکستان میں. دیکھیں, ریپ کی کیس کی ایف آئی آر پولیس تو دینے کو تیار ہوتی ہے, لیکن اگر بہت زیادہ ہینیس ہو جس میں گینگ ریپ ہوتا ہے تو پولیس والے اوائڈ کرتے ہیں. پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو جرم کو منیمائز کیا جائے. تو لوگ کہاں جائیں؟ لوگ پھر اپنا بدلہ خود لیتے ہیں جی, پھر کہاں جائیں؟ کرائم اور بڑھتا ہے, کرائم بڑھے گا, اس کا بھائی باپ مارے گا اسے. تو یہی تو دیکھیں, رول آف لا نہیں ہے نا. اگر آپ کسی اور ملک کی, میں دبئی کی بات کرتا ہوں, وہاں سزائے موت ہے. بالکل کسی کی جرت نہیں, وہاں ایک لڑکی اسکرٹ میں رات کو گھوم رہی ہوتی ہے, کسی کی جرت نہیں وہاں دیکھ جائے اس کو. کیوں؟ رول آف لا ہے. یہاں قوانین ہیں, ہم نے ہر دفعہ نئے قوانین ہم بنائی جا رہے ہیں, ڈیلی بن رہے ہیں آپ کے سامنے. فلاں قانون بن گیا, فلاں بن ہو گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. امپلیمنٹ ہوتا ہے قانون؟ کیا وہ پولیس والے کے لیے سب برابر ہیں؟
جب امپلیمنٹ نہیں ہونا، رول آف لا ہی نہیں ہے. ویورز یہاں لینی ہے چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں انٹرٹینمنٹ. آپ کو ایک بار پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں انٹرٹینمنٹ اور آج ہمارے جو مہمان خاص ہیں وہ فارمر ڈی ایس پی بھی ہیں اور ایڈوکیٹ بھی ہیں اور ان کے وی لاگز واقعی کہتے ہیں نا کہ تہلکہ مچانے والے ہیں کیونکہ ایک ریولوشنری اسٹائل میں وی لاگز بناتے ہیں. اور آج ہم نے سوچا کہ آج ہم اپنے پروگرام میں مدعو کریں. تو سر میں بات کروں گی تھوڑی سی سوشل میڈیا کے حوالے سے کہ سوشل میڈیا نے جس طرح آپ کے وی لاگز نے تہلکہ مچایا ہوا ہے, آپ ٹیبوز کے اگینسٹ کھڑے ہوئے ہیں, اسٹیریو ٹائپس کو توڑ رہے ہیں, ایسی ایسی چیزوں کے بارے میں بات کریں جو کہ لوگ نہیں کرنا چاہتے اور نہیں کر پاتے. تو یہ بھی ایک گریٹ اچیومنٹ ہے. LBGT کے بارے میں آپ نے بات کی, اس میں بتایا کہ ہماری ایک جو مووی تھی جوائے لینڈ جو کہ کہا تھا کہ نشر ہوگی اور جو کہ نہیں سنیما گھروں کی زینت بنی کیونکہ اس میں کانٹینٹ ہی ایسا تھا جو کہ ہمارے نوجوان نسل کے لیے نہیں صحیح تھا. اس کے علاوہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں اس وقت ٹک ٹاک پہ موجود ہیں جس نے واقعی کانٹینٹ کی بجائے نا عوام کو بے راہ روی کا شکار بنا دیا ہوا ہے. اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, جدید دور کا تقاضا تو یہی ہے کہ جی جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس پہ اس کو دیکھا جائے. جو کچھ آ رہا ہے سوشل میڈیا پہ, اگر آپ چائنا کی مثال دیں, انہوں نے اپنی ایپس بنائی ہوئی ہیں, وہ واٹس ایپ یوز نہیں کرتے چائنا والے, وہ اپنی ان کی ہیں. کل میں دیکھ رہا تھا. تو جو آپ کہہ رہی ہیں نا جی, وہ میں نے اس کے بارے میں, اس مووی کے بارے میں بھی میں نے بات کی تو کسی حد تک صحیح تھی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ باتیں کرنے کے باوجود وہ مووی جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ, بالکل وہ لوگ دیکھ رہے ہیں. جی ہوا یہ کہ جب 90s میں یہ آپ کا کمپیوٹر اور باقی چیزیں آنا شروع ہوئیں تو ایپس تو نہیں تھیں اس وقت, یہ فیس بک نہیں تھی, کچھ اور نہیں تھا. تو گھر میں یہ ہوتا تھا جیسے آپ کا آیا, نیٹ آ گیا, پھر ہم نے سرچ کرنا شروع کی. تو آپ کو یاد ہوگا, آپ تو بہت چھوٹی ہیں, کہ جو کمپیوٹر ہے وہ ہمیشہ لیونگ میں رکھا جاتا تھا. جی, کامن روم میں رکھا جاتا تھا تاکہ جو بھی بیٹھے وہاں بیٹھ کے سامنے کام کرے, کوئی غلط چیز نہیں کھول سکے وہ. جی دیکھیں, www.alquran.com, القرآن آئے گا, www. دیکھ لیں تو وہ آنا شروع ہو جائے گا. تو سوچ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بتاتے نہیں ہیں, ہم ان سے کاؤنسلنگ نہیں کرتے, ہم ان کو یہ نہیں بتاتے اچھا کیا ہے برا کیا ہے, اور اس کے بعد جب وہ برا کر جاتے ہیں پھر ہم سر پیٹ رہے ہوتے ہیں. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ شروع میں بچوں کو بتا دیا جائے. معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں سیکس کی تعلیم جو ہے وہ نہیں ہے, کسی کو نہیں پتا. بچی بڑی ہوتی ہے, کسی کو نہیں پتا بلوغت کا. بچہ بڑا ہوتا ہے, کسی کو نہیں پتا کیا ہونا چاہیے. باپ کبھی نہیں بتاتا اپنے بیٹے کو, وہ پھر ادھر ادھر سے پتا کرتا ہے. جب ادھر ادھر سے پتا کرے گا تو 10% اگر باتیں صحیح آئیں گی تو 90% غلط بھی تو آئیں گی نا. بالکل. تو جب 90% غلط آئیں گی اور پھر عمر کے ساتھ ساتھ وہ عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں, میچور ہو جائیں گی, تو پھر آپ اسے ختم نہیں کر سکتے. وہ چاہے پھر پڑھ لکھ کے کسی بڑے رینک پہ بھی پہنچ جائے. کاؤنسلنگ ضروری ہے. کاؤنسلنگ بچوں کی ضروری ہے. بچوں کو دیکھیں, بچوں کو چیک ہماری کرتے بڑی مائیں بوڑھیاں جو نسل ہے اولڈ پرانی جنریشن وہ ہمیشہ کہتی ہے کہ بچوں سے ایسی باتیں نہ کیا کرو, بچوں کے سامنے یہ بات نہ کیا کرو. مگر ود اے پیسج آف ٹائم پیرنٹس کہتے ہیں کہ بچوں سے بات کیا کرو. اس فرق کو آپ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ دیکھیں, ایک بچی اسکول سے آتی ہے پریشان ہے, یا بچہ چھوٹا ہے پریشان ہے, آپ نے نہیں پوچھا کہ بیٹا تو کیوں پریشان ہے, تو ڈرا ہوا کیوں ہے, یا تو اسکول کیوں نہیں جاتا, یا مدرسے کیوں نہیں جاتا, تو وہ بچہ ہی بتائے گا نا. وہ نہیں بتائے گا تو آپ تو پتہ کر لیں. آپ کبھی اس کا بیگ کھول کے دیکھ لیں. بچی موبائل فون لے آئی ہے, آئی فون گھر میں کہ میری دوست نے دیا ہے, کبھی پوچھیں کہ بیٹا یہ کہاں سے آیا ہے. نئے سوٹ نئے جوڑے آ رہے ہیں, وہ جی سہیلی نے دیے ہیں, کبھی پوچھا ہے کسی نے؟ خوش ہوتے ہیں, ماں بھی خوش ہو رہی ہوتی ہے, جی ہاں جی بڑی چنگی سہیلی ہے جی, اس نے دیا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں اکٹھی ہوتی ہوتی پھر پینیٹریٹ کرتا ہے نا جی. اب موبائل فون پہلے صرف ایک فون تھا. مجھے یاد ہے جب ہمارے گھر میں بھاولپور میں فون لگا تھا, پہلے موبائل, یہ دوسرا فون لائن نمبر, تو میرے ایک بزرگ تھے, وہ ناراض ہوئے تھے. انہوں نے کہا جی اپنے مرد گھر میں بٹھا دیا. یہ ان کی سوچ تھی کہ جب آپ فون اٹھا کے گھر کی خاتون ہیلو کرے گی تو وہ غیر مرد سے ہیلو کر رہی ہے, غلط ہوگا. ان کی اپنی سوچ تھی. آج کے دور میں ہم اس کو نہیں کر سکتے.
پر پھر موبائل فون کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ اس میں ویڈیوز آنا شروع ہو گئی, ٹیکسٹ Problems بھی میسج آئیں. ہیں, اور اب بہت سی ٹیکنالوجی کا یوز اینڈ ابیوز تو بہت آپ کے سا اوپر ہی ہے گن نا. جو ہے ہاں. ابیوز جو ہے اس میں پڑا ہوا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ بات تو آپ نے کہا کہ سوشل میڈیا کے دور تو آ گیا ہے, مگر اڈیپٹیبلٹی کیسے کرنی ہے یہ ہمارا کام ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ٹرانسجینڈرس کے اوپر بھی آپ نے بڑے زبردست ویلاگ کیا. یہاں ٹرانسجینڈرس جو ہیں اس کی دو قسمیں, ایک تو مرد حضرات جو ہوتے ہیں وہ میک اپ کر کے سڑکوں پہ آ جاتے ہیں, اور دوسرا ایک نارمل ٹرانسجینڈرز ہیں. تو اس کے اوپر کیا ہونا چاہیے؟ لیجسلیشنز بھی آئی ہیں اور اب ان کو شناختی کارڈ کی بھی سہولت مل گئی بھی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ٹرانسجینڈرز, کل میں جب آ رہا تھا ملتان سے تو آپ کسی بھی اشارے پہ رکیں تو بہت میک اپ زدہ قسم کے لمبے چوڑے ٹرانسجینڈرز گھوم رہے ہوتے ہیں, اور وہ زبردستی آپ سے مانگ رہے ہوتے ہیں, اور پھر عجیب عجیب باتیں کریں گے, حرکات بھی فضول قسم کی کرتے ہیں. نوجوانوں کو دیکھ کے, ہم بوڑھوں کو دیکھ کے تو کوئی نہیں کرتا نا, فیملی ساتھ بیٹھی ہے پھر بھی وہ کوئی نہیں کرے گا, لیکن آپ سے وہ ان کے ٹیکٹ آتا ہے لینے کا. وہ بھی ٹرانسجینڈرز ہیں, وہ مرد ہیں سارے, اور بہت سے مرد پھر آپریشن کرا کے بھی وہ چینج کر جاتے ہیں. لیکن جو واقعی ٹرانسجینڈر ہے, شی میل ہے, تو اس کی سٹائل شروع سے ہی ہوتی ہے, بچپن سے ہی ہوتی ہے. اچھا شیمل اور یونیک میں بھی تو فرق ہے. جی وہ اب صحیح ہے, بٹ بات یہ ہے کہ ایک تو وہ ہے جو بائی نیچر ہے, بائی نیچر ہے, ایک وہ ہے جس نے خود کیا ہے. ہاں جس نے خود کیا ہے وہ تو کسی سے متاثر ہو کے کیا ہے یا زبردستی کر دیا گیا. بہت سے نوجوانوں کی, بچوں کی جانیں گئی ہیں اس میں, کہ وہ عام سے بندے سے وہ خود کوئی ڈاکٹر نہیں, کچھ نہیں ہے. باقی دنیا میں تو چل رہا ہے, بینک آپ کو پتہ ہے تھائی لینڈ میں بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں سب کچھ ہوتا ہے, پلاسٹک سرجری ٹائپ. لیکن یہاں تو کسی عام سے بندے سے کرا لیتے ہیں جی, وہ نیم حکیم بندے سے, تو پھر وہ بلیڈنگ نہیں رکتی اور وہ ختم ہو جاتے ہیں. شوق یہ جو بچپن میں کسی کے اندر, یا تو یہ ہے کہ بہنیں زیادہ ہیں گھر میں, خواتین زیادہ ہیں, اس کی عادتیں بچے کی ان کے ساتھ ساتھ وہ ہو جاتی ہے. یہ چیز میں نے نوٹ کی ہے. وہ گڑیوں سے کھیلے گا, وہ گھر میں اگر 4 بہنیں ایک بھائی ہے تو وہ بھی بہنما بھائی ہوتا ہے, وہ وہی عادتیں کرے گا, وہ سر پہ چنی, وہ چوڑیاں پہنے گا, لپسٹک لگائے گا, اور پھر اس کو آپ کیسے روکیں گے؟ ظاہر ہے وہی بات آ گئی, کاؤنسلنگ کریں. اگر کوئی ایسی بات ہے تو پراپر جا کے کسی ڈاکٹر سے بھی بات کر لیں, ماہر نفسیات سے بات کریں کہ جی یہ ایشو چل رہا ہے. لیکن بدقسمتی ہے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے اپنے بچوں کے لیے. بالکل آپ ایسی صحیح کہہ رہے ہیں بات, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا میں ایک ریسنٹلی کیس بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ آیا ہے. آپ سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو ہیں اس لیے میں آپ سے یہ بات پوچھ رہی ہوں. ایک ہماری ٹک ٹاکر ہے مناہل ملک, ان کی کچھ نازیبا ویڈیوز جو ہیں وائرل ہوئی ہیں, اور وہ کہہ رہی ہیں جی, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے خود وائرل کرائی ہیں کیونکہ اس سے ان کے راتوں رات 3 ملین فالوورز بڑھ گئے ہیں, اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی ان کے کسی بندے شندے نے یا کوئی بوائے فرینڈ شیئر فرینڈ نے وائرل کی ہیں. اب دونوں کے جو اوپینینس ہے سوشل میڈیا پہ آ رہے ہیں, ایک دم سے گہما گہمی مچی ہوئی ہے. اور بینگ اے پیرنٹ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے یہ چیزیں نہ دیکھیں, کیونکہ ویڈیوز عام پڑی ہوئی ہیں, یو نو اٹس ناٹ بینگ, ابھی تک فائر وال تو آ گئی ہوئی ہے لیکن ابھی تک وہ ویڈیوز جو ہیں وہ ڈیلیٹ نہیں کی گئی, اور ایف آئی اے کی بڑی ایک ذمہ داری ہے اس چیزوں کو کنٹرول کرنا. آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ ایسی ویڈیوز, سیلیبریٹیز کی بات کریں تو سیلیبریٹیز کی بھی ویڈیوز لیک ہوئیں, ایک ٹک ٹاکرز ہیں ان کی بھی ویڈیو لیک ہوئیں, اور اس طرح نارمل جو لوگ ہیں ان کی بھی ہوتی ہیں, لیکن ان کے پاس تو ایف آئی ہے. تو یہ جو ٹک ٹاکرز کی جو لیک ہوتی ہیں اس پر کیا کوئی لیجسلیشن ہونی چاہیے, کوئی رول ہونا چاہیے, کیونکہ اس طرح ایک نوجوان نسل کے لیے ایک بہت بڑی بہت بڑا ایشو ہے. دیکھیں جتنے بھی ٹک ٹاکرز ہیں, پہلے تو انہیں برا سمجھا جاتا تھا, وہ رول ماڈل ہیں ہمارے بچوں کے, کہ بچے اس وقت بھی. ایک ڈاکٹر عفان ہیں ملتان کے, انہوں نے ایک ویڈیو بنائی, وہ جو رحیم یار خان کی ایک فیملی ہے, عائشہ اور فاطمہ دو, وہ بھی انہوں نے جو کیا, کیونکہ میں رحیم یار خان میری بڑی پوسٹنگ رہی ہے, تو انہوں نے تو ٹریپ ہی کیا, انہوں نے وہ مظلومیت کا وہ کر کے سارا, وہ صحیح ہے جو بھی ڈاکٹر فان کہہ رہے تھے یا باقی ہو رہے ہیں, لیکن ایک بچی کر رہی ہے, اس کی ماں اسے کروا رہی ہے, جی وہ چل رہا ہے. اب آہستہ آہستہ آپ دیکھیں, اس کے علاوہ آپ یہاں ٹک ٹاک لائیو نہیں ہے تو باقی جگہ لیکن لوگوں نے انٹرنیشنل سمز رکھی ہوئی ہیں, وہاں یہ پوزیشن ہے کہ اتنے ابیوز کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو, اور جو شرائط رکھی جا رہی ہوتی ہیں, جو پنشمنٹس دی جا رہی ہوتی ہیں, بڑی فضول سی چیزیں ہوتی ہیں, گالیاں ہیں لٹرلی. کوئی جو پولیس والا, تگڑا پولیس والا گالی دیتا ہے نا پنجابی میں, اس سے بھی بری گالیاں وہ لڑکیاں دے رہی ہوتی ہیں اپنے جو بندے بیٹھے ہوئے ہیں, یا بندے ان کو دے رہے ہوتے ہیں. اب سارے سن رہے ہیں,
اس پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے نا. آپ نے فائر وال بنا دی تو کیا آپ نے جس مقصد کے لیے بنائی, پھر آپ کہیں کہ میں سیاسی بات کرتا ہوں, آپ نے اس کام کے لیے تو نہیں بنائی نا. آپ نے اپنے مقصد کے لیے بنائی. انہوں نے اپنے مقصد کے لیے بنائی کہ جی ایک مخصوص پارٹی جو ہے اس کے بندے جو بات کرتے ہیں آپ نے اس کو روکنا ہے. آپ نے 40 ارب لگا دیا, تو آپ اس طرف لگاتے نا کہ آپ ان چیزوں کو روکتے. یوز کی طرف. اب بند کر دیں ٹک ٹاک, بند کر دیں. آپ نے ایکس جو ہے وہ سلو کیا ہوا ہے, ایکس یہاں نہیں چلتا, اب ٹک ٹاک بھی سلو ہو گیا ہے ویسے. ویورز چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ٹیون ود اس. ویلکم بیک ویورز. عزیز خان صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے اپنی زندگی میں کافی انکاؤنٹرز کیے ایز پہ یو, اور سب سے بڑی بتائیں کہ آپ نے زیادہ انکاؤنٹرز کب اور کیسے کیے, اور کون سا علاقہ جو تھا جس میں آپ کو لگا کہ ضرورت ہے کام کی. 1992 میں میری پوسٹنگ ہوئی تھی. کوٹ سبزل ایک تھانہ ہے, یہ سندھ پنجاب بارڈر پہ ہے, بالکل اینڈ ہے, صادقہ آباد کے بعد. صادقہ آباد سے آگے ہے. صادقہ آباد کا آخری تھانہ, اور اس کے بعد اباڑا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر اسی کو آپ لے جائیں تو کوٹ سبزل کے ساتھ پھر سندھ شروع ہو جاتا ہے, کشمور اور وہ والا ایریا ہے نا, ایک کس ٹائپ کا ہے جی. بہت کرمنل لوگ ہیں. اچھا ہوا یہ کہ میری پوسٹنگ کی تھی ذوالفقار چیمہ صاحب, ایک بڑا مشہور نام ہے, آج ہی ریٹائر ہوئے ہیں جی, اور اللہ ڈینو خواجہ اس وقت کے اے ایس پی تھے. اور جب میری پوسٹنگ ہوئی مجھے یقین نہیں ہوا کہ میری پوسٹنگ وہاں ہو جائے گی. بڑا مشہور تھانہ تھا وہ جی, یہاں پیسے بھی بڑے ہوتے ہیں اور کوئی بڑا تگڑا بندہ لگایا جاتا ہے. اب میں سب انسپیکٹر تھا, میری پوسٹنگ. اچھا, پیسے دے کے آپ خوش ہوتے تھے کہ اہم ہی ہوتے تھے کہ نہیں؟ بالکل نہیں. لے کے یا دے کے؟ نہیں, لے کے خوش ہوتے تھے یا کبھی نہیں لیے؟ نہیں میں نے لیے ہیں جی. میں نے کب کہا میں نے لیے؟ میں تو, لوگ مجھے کہتے ہیں جی بڑا ایماندار, میں تو ایماندار کبھی نہیں تھا. ٹھیک ہے, یہ ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ اس کے بغیر آپ کا کوئی تھانہ چل ہی نہیں سکتا. صحیح بات ہے. میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. ایک سب انسپیکٹر کو میں کہتا ہوں جی جاؤ کراچی جا کے ریڈ کرو, تم نے اشتہاری پکڑنا ہے. اسے میں نے کیا دے رہا ہوں, کوئی پیسہ نہیں دے رہا. اب وہ کہاں سے لائے گا؟ 2 طریقے ہیں جی. ایک تو جو مدعی ہے, جس کا بندہ پکڑنا ہے, اس نے خرچہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس نے 5-6 کانسٹیبل لینے ہیں, ایک تھانے دار لینا ہے, یہاں سے روانہ ہوگا. تو مدعی ایک کانسٹیبل کو کتنے پیسے دیتا ہے؟ کانسٹیبل کو نہیں دیتا, وہ خرچہ کر رہا ہوتا ہے. خرچہ کتنا ہوگا فار انسٹنس؟ نہیں, جب یہاں سے گاڑی لے گا, کار لے گا نا, اس میں پیٹرول ڈلوائے گا. ٹھیک ہے. پھر کانسٹیبل جو لیمپ کا سگریٹ پیتا ہے وہ گولڈ لیف مانگے گا. اس کے بعد تھانے دار صاحب جو ہیں وہ مرغی لازمی کھائیں گے, کیونکہ کہا یہ جاتا تھا کہ مرغی کی ٹانگ جو ہے وہ تھانے دار کے لیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ بڑا مشہور ہے کہ مرغی کی ٹانگ صرف تھانے دار کے لیے. فرنٹ سیٹ, جب بسیں ہوتی تھی پرانی تو اس کے آگے ایک فرنٹ سیٹ ہوا کرتی تھی, تو فرنٹ سیٹ پہ لکھا ہوتا تھا کہ یہ باوقت ضرورت خالی کرائی جا سکتی ہے. تو اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ جب کوئی تھانے دار آئے گا تو فوراً جو وہاں بیٹھے ہیں اٹھا دیا جائے گا اس کو, تھانے دار نے بیٹھنا ہے وہاں. اور مرغی کی ٹانگ بھی تھانے دار ہیڈ آف دا اسٹیٹ تھا نا, ایک طرح سے ہیڈ آف دا. نہیں, انگریز نے بنا دیا نا. دیکھیں پولیس جو تھی ہماری, یا 1861 کا قانون, جی بالکل, جسے آج بھی ہم بھگت رہے ہیں, 76 سال ہوئے پاکستان بنے, ہم وہ قانون تبدیل نہیں کر سکے. گورا بنا کے گیا تھا, جو گورا بنا گیا وہی لا ہیں, وہی پی پی سی ہے, وہی سی آر پی سی ہے, وہی پولیس رول. مگر وہاں امپلیمنٹ ہوتی ہے, امپلیمنٹ نہیں ہوتی. نہیں, وہاں تو ان کے قانون ہی اور ہیں. میں ابھی گیا تھا دسمبر میں, میرے بیٹے کی کانوکیشن تھا وہاں, تو وہ تو اور سلسلہ ہی اور ہے. وہ تو رفاہی مملکت ہیں, یہ ہم ہیں, ہم تو اور ہیں. پھر کیا ہوا؟ اب مدعی خرچہ کرے گا, مدعی وہاں ہوٹل کا انتظام کرے گا, اب 3-4 دن رہنا ہے وہاں, چل کرے گا پولیس والا. وہ ملزم پکڑا گیا نہیں پکڑا گیا علیحدہ سٹوری ہے, لیکن اس کا خرچہ ہو گیا. اب دوسرا یہ ہے, یہ میں نے ایک ولاگ کیا تھا قصوروار کون, اس میں نے یہی بتایا تھا کہ ہمارے افسران ہی پولیس والوں کے کرپشن کراتے ہیں. اب دوسرا طریقہ کیا ہوگا جی؟ دوسرا یہ ہوگا کہ جی ڈی پی او نے کہا کہ میں تیرے پھول اتار لوں گا اگر یہ بندہ نہ پکڑا گیا. ٹھیک ہے. اب وہ پھول اترنا جو ہوتا ہے بڑا خطرناک ہوتا ہے. تھانے دار کو آپ کانسٹیبل بنا دیں تو میں اب جاؤں گا, میں کیا کروں گا؟ میں کہیں نہ کہیں سے پیسے وصول کروں گا, چاہے میں رات کو ناکہ بندی پہ کھڑے ہو کے پیسے بنا لوں کراچی کے ٹور کے, یا پھر میں کسی جوا خانہ سے منتھلی لے لوں. تبھی ہم نے دیکھا ہے جب پولیس والے ارد گرد گاڑیوں میں پھر رہے ہوتے ہیں نا, وہ سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ کوئی لڑکا لڑکی بیٹھے تو وہیں کھو کے کہتے پیسے دے دیں. کھاڑی ابھی کھڑی بھی نہیں ہوتی, پہلے پیسے مانگ لیتے ہیں. وہ ویسے ہی ہے نا کہ
کہ ایسا ہی ہے، پولیس والوں کا کام ہی یہی ہے نا. انہوں نے جرائم پیشہ کو نہیں دیکھنا، وہ تو صبح بسم اللہ کر کے نکلتے ہیں کہ آج بنانے کتنے ہیں. لیکن ہم لوگ ایسے نہیں کرتے تھے. ہم یہ کرتے تھے کہ جی ہم پہلے اپنی عزت کے لیے کیا کریں گے. پیسہ بات کی چیز ہے. اور میں آپ کو ایک بڑے مزے کی بات بتا دوں، یہ جو دیہاتی تھانے ہوتے ہیں نا، یہاں لوگ پیسے دے کے خوش ہوتے ہیں. اچھا. ٹاؤٹس کے ذریعے پیسے دیے جاتے ہیں. وہ ٹاؤٹس آلریڈی ایک تھانے کے اندر 3 یا 4 ٹاؤٹس ہوتے ہی ہیں، جو آتے ہی ایس ایچ او کو گھیرتے ہیں، جو آتے ہی ڈی ایس پی کو گھیرتے ہیں، جو آتے ہی ڈی پی اوز کو گھیرتے ہیں. اور وہ گھیر کے ان کو اگر گفٹ کیا 1 لاکھ کا، تو وہ دوسری جگہ سے 2-4 لاکھ لے رہے ہوتے ہیں. آپ کے لاہور میں بھی اسی طرح. اچھا. سب جگہ یہ چلتا ہے. تو آپ نے کچے کے علاقے میں کیا کیا پھر وہاں؟ ہاں، وہ جو کوٹ سبزل کی پوسٹنگ ہے اس میں تو پھر ریڈ ویڈ کرتے تھے ہم جا کے. لیکن ایک بات میں قسم اٹھا سکتا ہوں اس بات کی، اور آپ کا یہ زہر آن ایئر ہوگا، کوئی ایک آدمی یہ نہیں کہے گا کہ میں نے کسی کے کہنے پہ کسی کو تھپڑ بھی مارا. جو کچھ کیا اپنے دل سے کیا، جو کچھ کیا، اور میں اون کرتا ہوں اس کو. جی جس اگر انکاؤنٹر ہوا تو وہ جینون انکاؤنٹر ہوگا، وہ فرمائشی نہیں ہوگا، وہ کسی کے کہنے پہ نہیں ہوگا، وہ کسی سے پیسے لے کے نہیں ہوگا. جی اور جہاں جہاں پوسٹنگ رہی ہے بے شک پوچھ لیں، کوئی بندہ وہاں جا کے پوچھ لے. اور آج بھی دیکھیں، میں الحمدللہ میں فٹ ہوں، میں ٹھیک ہوں. اچھا مجھے بتائیں، آپ نے ایک بات کی تھی کہ پولیس جو ہے وہ ڈاکو بنانے میں بڑا پیش ہوتا ہے، وہ کیسے بناتے ہیں؟ جی وہ ہم پہلے بات کر رہے تھے. اب دیکھیں کہ ایک آدمی پہ ایک مقدمہ درج ہوتا ہے. لاہور کی میں آپ کو قصہ سنا دیتا ہوں. یہاں لاہور میں ان دنوں ایس این یونس صاحب ڈی اے جی آپریشنس تھے. جی تھانہ تھا جی یہاں کا ڈیفینس سی تھا یا بی تھا. اب 4-5 کباڑی تھے بیچارے جو رکشے پہ سامان کباڑ کا لے کے جا رہے تھے. تو پولیس والے نے پکڑ لیا کہ جی تو چوری کا سامان ہے. وہ لے گئے، سامان رکھ دیا. اب جو وہاں سب انسپیکٹر تھا اس نے ان پہ پرچہ دیا ڈکیتی کی تیاری کا، کہ جی یہ 4 لوگ مزدور جو ہیں ڈکیتی کی تیاری کر رہے تھے، اور پولیس کو پتہ چل گیا، لپک جھپک کے ہم نے وہ جیسے ہوتا ہے پکڑ لیا 4 کو. جی اچھا. اور 4 پہ پسٹل بھی ڈال دیے اپنی جیب سے. میں نے میرے پاس آئے، میں نے ایسن یونس صاحب کو کال کی، بہت اچھے افسر ہیں. میں نے کہا سر اس طرح ہوا ہے، دیکھ لیں آپ. کہتے ہیں یار مجھے انکوائری کا ٹائم دے دے. اور بلیو یو می، انہوں نے انکوائری کی، وہ واقعی بے گناہ تھے، اور وہ اس کو سسپینڈ کیا، بعد میں سزا دی گئی. سب انسپیکٹر پیسے چاہ رہے تھے، پیسے کھانا، زہر پیسے مانگ رہا تھا، پیسوں کی ڈیمانڈ تھی. پھر ہوتا یہ ہے کہ اسی طرح ڈکیتی کا جب پرچہ ہو جائے، ایک ہو جائے، تو پھر آپ ریکارڈ پہ آ جاتے ہیں. اور جو ہی کچھ ہوگا، سڑک پہ جا رہے ہیں، ہاں جی شناختی کارڈ دکھاؤ، شناختی کارڈ میں اچھا تیرے خلاف تو ڈکیتی کا پرچہ ہے. پھر گئے ایک اور پرچہ دے دیا، ایک اور دے دیا، سی آئی اے اٹھا کے لے گئے. 5-7 ہو گئے. تو اس کے بعد بندہ کہتا ہے جی اب تو پھر میں بھی کروں گا. پھر وہ شروع کر دیتا ہے. یہ پکے کے ڈاکوں کی میں بات کر رہا ہوں. جھوٹے پرچے جو پولیس والے دیتے ہیں، کارگزاری کے پرچے دیتے ہیں، اس کی وجہ سے پھر بندے کہتے ہیں ٹھیک ہے. کچے میں جو ہے، کچے میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ کچے میں جو اصل ڈاکو پکڑے نہیں جاتے، وہاں ریڈ کرنا بہت مشکل ہے. دریا ہے، دریا سندھ ہے، آپ کو دریا کراس کر کے جانا پڑتا ہے. اور جب آپ دریا کراس کریں گے، آپ نے جان ہتھیلی پہ رکھ کے جانا ہے نا. آپ کے پاس تو کچھ نہیں ہے. بالکل. پرانی گنیں ہیں جو چلتی نہیں ہیں. ان کے پاس جدید اسلحہ ہے، وہ کہاں سے آتا ہے؟ وڈیرے دے رہے ہوتے ہیں. وڈیرے کون ہیں؟ جو حصہ لے رہے ہوتے ہیں. اور آج کل ہنی ٹریپ جو چل رہا ہے بہت کامن ہے. آپ دیکھیں کل میں ایک ویڈیو، 2 بچے انہوں نے کیے ہوئے تھے. اس سے پہلے میں نے ایک ولاگ کیا تھا جس میں شاید خانیوال کا ایک غائب ہو گیا صحافی تھا، وہ واپس آ گیا میرے ولاگ کی وجہ سے. اچھا. کہ اس پہ پھر شوٹ ڈل جاتے ہیں نا، دیکھتے بھی ہیں نا مجھے یہ میرے سینئرز جو ہیں. پھر کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. سچویشن ہے، کیا کریں، ملک ہمارا، عوام امیر ہے، گورنمنٹ غریب ہے. رائٹس تو دیکھیں قانون کے حساب سے تو بیسک رائٹس ہیں، ہونے چاہیے. اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، کمپنسیٹ کرے آپ کو. جو ریاست ہے، کہتے ہیں ریاست ماں کے جیسی ہوتی ہے، حکومت ماں جیسی نہیں ہوتی، ریاست ماں کے جیسی ہوتی ہے. اعتزاز احسن صاحب بھی بڑا زور زور سے گایا کرتے تھے جب وہ چل رہی تھی ایک تحریک. جی بالکل. ریاست ہوگی ماں کے جیسی. ہم یاد ہے، ہمیں آپ کو بھی یاد ہوگا. بالکل. بہت تو مجھے لگتا ہے ماں سوتیلی ہو گئی ہے.
ماں جو ہے مترائی تھی گئی. ایسا ہی ہے بالکل. میں آپ کا بہت بہت پہلے تھینک یو کروں گی جی thank عزیزہ you خان so صاحب, much. بہت مزہ آیا. Thank you جی. اٹ واز ویری ڈفرینٹ اینڈ ویری انفارمیٹیو اینڈ آئی ہوپ جو ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں ان کو بھی بہت اچھا لگا ہوگا. ویورز, ہمیشہ سے کہا جاتا ہے کہ جنگل کا بھی قانون ہوتا ہے, تو کیا اس ملک کا قانون ہے؟ اگر قانون ہے تو وہ قانون کہاں لاحق ہوتا ہے, یہ پتہ کرنا ضروری ہے. ہر انسان, ہر عوام, ہر شہری کا حق ہے کہ اپنے قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے رائٹس کو ایکسرسائز کیا جائے. پھر ملیں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ, تب تک کے لیے خدا حافظ.